عزیزان گرامی، یہ زندگی تو ایسے ہی ہے جس کے اندر انسان میں غفلت بھی آ جاتی ہے، تقصیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا تدارک توبہ و استغفار کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سچی توبہ کے ساتھ، توبہ نصوح کے ساتھ، اور اس علم کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ اور یہ جو ہماری نصابی کتابیں ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قرآن مجید اصل کتاب ہے، یہ علم ہے۔ العلم یہ قرآن ہے، العلم یہ وحی ہے، العلم یہ حکمت ہے، یہ سنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی سیرت ہے۔ اصل چیز یہی ہے، باقی چیزیں جو ہیں استنباطی اور اجتہادی بصیرت بڑھانے کے لیے، اور جو اس وقت کے نوازل ہیں، نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے، کتاب و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ ان مسائل کے اندر قرآن اور سنت سے رہنمائی لینے کے لیے اپنے اندر اجتہادی بصیرت پیدا کرنا اور وہ استنباط کا ملکہ پیدا کرنا جس سے انسان سمجھ سکے اور ان سے رہنمائی لے کر ان مسائل کا حل کر سکے، اس کے لیے علماء کی جو کتابیں ہیں، جو متقدمین ہیں، جو بابرکت لوگ ہیں، ائمہ فقہ و اجتہاد ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اصل کتابوں کا مطالعہ کرنا، اصل کتابوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ موطا کا مطالعہ کریں، کتاب الام کا مطالعہ کریں، کتاب الرسالہ کا مطالعہ کریں، کتاب الاثار کا مطالعہ کریں، یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں۔ ان سے ہمیں مناسبت نہیں ہے، اس لیے الجھن ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر علم ہے۔ اور تابعین کا علم، اتباع التابعین کا علم، صحابہ کا علم، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، سنن سعید ابن منصور میں ہے، اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتابیں، یہ آپ کی اصل کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان میں علم ہے، اور اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ انسان کا اجتہادی ملکہ جو ہے یہ ترقی پاتا ہے، قوت پکڑتا ہے، اور انسان کے اندر یہ بصیرت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس علمی ذخیرے سے فیض یاب ہو کر، اس سے مستنیر اور اس سے رہنمائی لے کر موجودہ دور کے اندر جو نوازل ہیں، المسائل المستجدہ، نئے پیش آنے والے مسائل اور نئے پیش آنے والے حالات اور واقعات، ان کے اندر قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے، یہ انسان کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو بڑی کتابیں ہیں، محلہ ہے، مغنی ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح جو ایسے علماء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑا گہرا اور وسیع علم عطا فرمایا تھا، جیسے شیخین ابن تیمیہ و ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے لوگ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور یہ جو جدید اس دور کے علماء ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی بڑا علم ہے، بڑا فیض ہے اس کے اندر، ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ تو شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی ان کو فقہی بصیرت عطا فرمائی تھی، اور اس طرح دوسری بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور وہ یقین اور عرفان والا علم، اور وسعت، گہرائی اور رسوخ والا علم، وسعت، گہرائی اور رسوخ والا علم، عرفان، ایقان اور تیقن، ایقان والا علم، یہ علم، یہ اصل علم ہے۔ اس علم کے لیے ہمیں لگے رہنا چاہیے، اپنا سفر جاری رکھیں، اپنی جستجو اور محنت اور طلب اس کو قائم رکھیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں، محنت اور کوشش اور استعانت باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ اور یا مفہم سلیمان فہمنی و یا معلم ابراہیم علمنی، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ دعا کے ذریعے اس علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں۔